اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ وہ بے عقل تھے یا ہدایت یافتہ نہیں تھے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، دادا جو دنیا سے چلے گئے، پردادا جو دنیا سے چلے گئے، ہماری نسلیں جو پیچھے دنیا سے چلی گئی، اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ حق پر تھیں یا نہیں تھی۔ یہاں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنی فکر خود ہونی چاہیے، ماں باپ کے دین پر نہیں چلنا، یہ نہ ہو کہ آپ ان کے چکر میں خود گمراہ ہو جاؤ۔ آبا و اجداد اللہ ہی جانتا ہے کہ حق پر تھے یا نہیں تھے، یہ اللہ نے واضح بتلا دیا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے اصلاح کرنی چاہیے، عقیدہ عمل کو چیک کرنا چاہیے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ حق پر آ جائے، سیدھی راہ پر آ جائے۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج ایک وتر پڑھائی، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر عدد کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے عام فہم بات کر رہا ہوں، ویسے تو دلائل بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے۔ اس ایک دلیل سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وتر ہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں ہے۔ آگے الفاظ ہے اور اللہ وتر عدد کو، طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ایک عدد کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاق ہے، اللہ تعالیٰ وتر ہے، یہ عام ایک دلیل ہے ایک وتر کے حوالے سے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، آپ نے 3 بھی وتر پڑھی ہیں، 5 بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، حتیٰ کہ محدثین کہتے ہیں کہ اگر زیادہ مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 وتر بھی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے اور یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ آج میں نے وتر 1 پڑھائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر طور پر 3 وتر پڑھی ہیں، اکثر طور پر۔ کبھی کبھار اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، جائز ہے۔ اور بلا عذر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے نا روزانہ 1 وتر پڑھتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ 3 وتر پڑھنی چاہیے، اس کا طریقے 2 ہیں، یا تو تینوں ایک ہی تشہد کے ساتھ، بیچ میں تشہد نہ کریں، یا پھر 2 سلاموں کے ساتھ، 2 پڑھ کے سلام پھیرا، پھر 1 الگ سے پڑھی، یہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، آج ہم 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو ان چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک اس کی بڑی مثال جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ بحیرۃ، یہ بھی اسی پارے کے اندر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہ بحیرہ بنایا ہے اور نہ ہی سائبہ بنایا ہے اور نہ ہی وسیلہ بنایا ہے، نہ ہی حامہ بنایا ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور تھے اور ان کا اطلاق اکثر طور پر اونٹوں میں پایا جاتا ہے۔ 4 قسم کے جانور ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ طریقہ تھا، یہ حلال جانور تھے، ان کو بتوں کے نام پر کر دیا کرتے تھے، اپنے لیے حرام قرار دے دیا کرتے تھے، اپنے لیے ان کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے لیے حلال تھے۔ تو یہ کس طرح کے جانور تھے؟ جو بحیرہ جانور ہے، اونٹ ہے، وہ ایسا تھا جس کا دودھ بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اونٹنی بحیرہ، اس کا دودھ جو بھی ہوتا تھا بتوں پر نیاز کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو صاحبہ ہے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اور اس پر سواری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ بتوں کے نام پر ہے۔ اور اسی طرح جو وسیلہ ہے، اس پر بھی وہ
ऐसी ऊँटनी को कहा जाता है जो 2 मरतबा मादा जन्म दे, 2 मरतबा मादा जन्म दे, दोनों जो हैं उसके मादा जन्म दे, दोनों पेट मादा हों, तो इसको भी बुतों के नाम पर कर देते थे। और हाम नामी एक ऊँट होता था जिसको सांड ऊँट कहा जाता है, जिससे वो मखसूस एक तादाद मुकर्रर करते थे कि इतनी ऊँटनियाँ अगर इससे हामिला हो जाएं उसके बाद ये ऊँट बुतों के नाम पर कर देते थे। तो ये उनका तरीक़ाकार था। ये 4 किस्म के जानवर ये बुतों के नाम पर करते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया मा जअलल्लाहु, अल्लाह ताला ने ना उनको ऐसा करने का हुक्म दिया, ना अल्लाह ने इनको बुतों के लिए बनाया है, ना हुक्म दिया है। ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये काम किया है। और अल्लाह माफ़ करे, आज भी यही होता है। आस्थानों पर चले जाए, दरगाहों पर चले जाए, उन दरगाहों पर क्या होता है, नियाज के तौर पर जानवर दिए जाते हैं। हत्ता कि इस कदर जहालत है, मुशरिकीन मक्का तो जानवर बुतों के नाम पर करते थे, लेकिन आज के मुशरिकीन जो हैं वो अपनी नौजवान बच्चियों को पीरों के नाम पर कर देते हैं, उनकी शादियां नहीं करवाते। हालांकि यहाँ पर भी यही पहलू मौजूद है कि ला तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लकुम, कि ईमान वालों वो चीज़ें अपने लिए हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। यहाँ पर क्या मामला है, अल्लाह ने निकाह को हलाल करार दिया है और वो लोग निकाह नहीं करवाते, किस लिए कि ये पीरों के नाम पर है। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हलाल को हराम करार दे दिया। तो ये भी निस्बत वहीं जुड़ती है, ये जाहिलियत के काम है। इन्हीं कामों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने के लिए आए थे। ये शिरकिया काम है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने तंबीह की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगम्बर, ए अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हलाल को हराम न करें, तब तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियों की ख्वाहिश की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आकर शहद को अपने ऊपर हराम करार दे दिया था। आपने फरमाया आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा। अल्लाह ने वही नाजिल कर दी। आपने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि ये हलाल चीज़ है, ये अपने लिए हराम आप नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने हलाल की है। अल्लाह ने अपने पैगम्बर को डांट पिलाई है, जिसका मतलब है कि कोई भी हलाल आप अपनी मर्ज़ी से हराम नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसको हलाल किया वही हलाल है, जिसको अल्लाह ने हराम किया वही हराम है। इसके बाद इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु। अल्लाह ने फरमाया कि ये शराब पीना, जुआ खेलना, अंसाब, ये अंसाब कहते हैं थान के नाम से, यानी वो जगह जहाँ पर शिरक किया जाता है, शिरक के अड्डे, फरमाया उन पर जाना, उन पर कोई चीज़ कुर्बान करना, नज़र नियाज करना, वहाँ पर जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर ऐसी जगहें मुख्तस हों, वहाँ पर मेले लगाए जाते हों जिनमें शिरक किया जाता हो, ऐसी जगहें। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज़लाम, फ़ाल निकालना, फ़ाल के तीर फेंकना। ये फ़ाल की हम वज़ाहत कर चुके हैं कि लोग बदशगुनियाँ लेते हैं, बदशगुनियाँ लेते हैं कुछ चीज़ों को देख कर। कुछ दिनों को ख़ास किया हुआ है कि ये नऊज़ुबिल्लाह ये मनहूस दिन है, ये महीना मनहूस है। फ़ाल निकालते, परिंदों को फेंक कर फिर कहते अगर सीधे हाथ पे परिंदा चला गया तो काम सही होगा, उल्टे हाथ पे चला गया तो काम सही नहीं होगा। ये फ़ाल है। फरमाया ये सारे काम, फरमाया ये शैतानी अमल है, इनको छोड़ दो, इनसे बच जाओ। अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि ये हराम काम है। फिर फरमाया कि इसी पारे के अंदर वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, फरमाया यहूद व नसारा को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जब इनको कहा जाता है आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, दीन की तरफ आओ, शरीयत की तरफ आओ, ये कुरान है, ये हदीस है, ये अल्लाह का फरमान है, ये प्यारे पैगम्बर का फरमान है। जब उनको बुलाया जाता है, जब उनको पुकारा जाता है, अल्लाह ने फरमाया कि वो कहते हैं कि हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया, जिस पर हमने अपने बाप को देखा, अपने दादा को देखा, वही दीन हमारे लिए ठीक है, हमें दूसरे चक्रों में नहीं पड़ना। ये अल्लाह ने फरमाया ये कहते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ وہ بے عقل تھے یا ہدایت یافتہ نہیں تھے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، دادا جو دنیا سے چلے گئے، پردادا جو دنیا سے چلے گئے، ہماری نسلیں جو پیچھے دنیا سے چلی گئی، اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ حق پر تھیں یا نہیں تھی۔ یہاں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنی فکر خود ہونی چاہیے، ماں باپ کے دین پر نہیں چلنا، یہ نہ ہو کہ آپ ان کے چکر میں خود گمراہ ہو جاؤ۔ آبا و اجداد اللہ ہی جانتا ہے کہ حق پر تھے یا نہیں تھے، یہ اللہ نے واضح بتلا دیا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے اصلاح کرنی چاہیے، عقیدہ عمل کو چیک کرنا چاہیے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ حق پر آ جائے، سیدھی راہ پر آ جائے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے، ہم کیا چیز ہے؟ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، رسول ہے، ان سے اللہ سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال؟ اللہ سوال کرے گا کہ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا، کیا تو نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو، مجھے رب بنا لو، میری ماں کو رب بنا لو؟ کتنا مشکل ترین سوال ہے۔ اللہ خود کرے گا سوال، کیونکہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ سے جب اللہ سوال کرے گا تو سیدنا عیسیٰ کی وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جسم پر، بدن پر جہاں جہاں سے بال اگتا ہے وہاں وہاں سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پورے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور سر ان کا جھک جائے گا، اتنے کانپنے والی ان کی کیفیت ہو جائے گی اپنے رب کے روب کی وجہ سے کہ رب کو کیا جواب دوں۔ حالانکہ ان کو تو علم نہیں تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، بعد میں انہوں نے، عیسائیوں نے یہ ظلم کیا کہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا معبود بنا دیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تجھے تو پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا دعوت پیش کی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کرنا ہے، تو پھر ہم اپنی فکر کریں کہ ہم سے جب اللہ سوال کرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے تیاری آخرت کی ہم نے ابھی سے ہی کرنی ہے تاکہ کامیابی ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل هو القادر، دنیا میں عذاب دینے پر اللہ قادر ہے، دنیا میں عذاب دینے میں اللہ قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 3 عذاب ذکر کیے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، بارشیں اتنی زیادہ ہوں کہ معاملہ خراب ہو جائے، گھر گر جائیں اور سیلاب آ جائے، مشکلات پریشانیاں ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے تم پر عذاب نازل کر دے، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے، تم لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا ہے۔ آپس میں لڑائیاں جس کی وجہ سے بے انتہا قتل ہوتا ہے، اور خانہ جنگی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جب قومیں اللہ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جب قومیں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مخالف بنا دیتی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس طرح کے عذاب دیتا ہے، ان کو تباہ کر دیتا ہے، خانہ جنگی ہو جاتی ہے، آپس میں حکومت اور فوج اور عوام کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر قتل عام ہوتا ہے، ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں جب اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ آخری آیت آج کے درس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، فرمایا کہ ان لوگوں کو برا بلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، برا نہ کہو ان لوگوں کو یدعون،
جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، یعنی مشرکین کو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارے حقیقی رب کو برا کہیں گے. تم لوگ اگر ان کے بتوں کو، ان کے پیروں فقیروں کو، ان کے بارے میں اگر غلط زبان استعمال کرو گے، بت خانوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جواب میں غلط زبان استعمال کریں گے. اور وہ تمہارا حقیقی رب ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، حقیقی رب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان درازی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی. اس لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ان کے سامنے کتاب و سنت پیش کرو، اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرو، برا بلا نہ کہو، بلکہ ان کو بٹھاؤ، قرآن کی آیات سناؤ، دین بتاؤ، اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرو، تو انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:15 پر یعنی 5:15 بجے ادا کی جائے گی.